اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے کے غازی جوہر عباس بہار نان وسیم آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ عائشہ ارشید زہرا تطہیر فاطمہ فضا زہرا طاہرہ بطول سیما سید سیما حسنی سحر شفا آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ باقی لوگ نہیں آئے؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب آداب اسلامی دو میں، کتاب آداب اسلامی دو میں چل رہی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے سفر کے فائدے۔ ہم نے ابھی یہ درس ہمارا 28واں کس بارے میں تھا؟ سفر کے بارے میں، سفر کے بارے میں تھا۔ کس چیز کے بارے میں تھا؟ سفر کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ تو بتایا تھا کہ سفر جو ہوتا ہے اس کے جائز مقاصد گنائے تھے پہلے تو۔ جائز سفر کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے، حلال روزی کمانے کے لیے، اور حج و زیارات کے لیے، یہ سب جائز سفر یہی تو ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے کہ آپ کے دین پہ رزق حلال کسے کہتے ہیں؟ لقمہ حلال کیا ہوتا ہے؟ رزق حلال کی تلاش جی۔ تو یہ جائز یہی تو مقصد ہے۔ سیر و تفریح بھی جائز مقصد میں آتا ہے۔ اپنے طبیعت کو، اپنی جو انسان کی طبیعت ہو جاتا ہے نا انسان، آپ دیکھیں گے مولا کائنات کا خدمات قصار میں حدیث بھی ہے، کیا ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الابدانو ایسے تملو، یعنی جیسے روح بھی، جیسے بدن ملول ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، روح بھی تھک جاتی ہے۔ حدیث ہے، یہ حدیث بھی ہے کہ جس طریقے سے انسان کا جسم کام کرتے کرتے ایک ٹائم کو تھک جاتا ہے تو روح بھی تھکتی ہے۔ لہذا روح کی تھکان اتارنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ سیر و تفریح، حکمت والی باتیں پڑھو، حکمت والی باتیں سیکھو، ٹھیک ہے، اس میں الگ ہے۔ لیکن بہرحال انسان کا اگر جسم دل ملول ہونے لگتا ہے حد تک، کیونکہ اٹھا جاتا ہے انسان، آپ یہ دیکھ لیجئے گا کتنا بھی کروڑ پتی بھی ہو، دنیا کا ہر عیش بھی ہو، آپ آزما لیجئے گا، جب زندگی ایک دھرے پہ چلنے لگتی ہے نا انسان اٹھا جاتا ہے۔ جب زندگی ایک دھرے پہ چلنے لگتی ہے، میں نے مثال دی تھی آپ کو یاد ہے، آپ کبھی بھی دیکھیے گا جتنے بھی بڑے بڑے لمبے لمبے ہائی وے ہیں کبھی آپ کو سیدھے نہیں ملیں گے، کبھی آپ کو تھوڑی دور پہ جا مڑے گا بلا وجہ، موڑنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی کہ کہیں جانور والی کی طرح موڑنے کی، سیدھا سیدھا بھی تو لے جا سکتے تھے۔ بہت ٹائم آپ لوگوں کے بھی خیال میں آتا ہوگا یا سیدھا سیدھا بھی کیا ضرورت تھی لے جانے کی؟ کیوں؟ کیونکہ آپ ماہر ڈرائیور جتنے بھی آپ ان کو دیکھیے، جتنا روڈ سیدھا ہوگا ایکسیڈنٹ اتنے زیادہ ہوں گے، جتنا روڈ، اب ڈرائیور کو پتا ہے کہ یہاں سے 10-15 کلومیٹر تک روڈ بالکل سیدھا ہے، وہ کیا کرے گا؟ ایک ہی سپیڈ پہ ڈال کے، ٹرک ڈرائیور ہو یا ویسا لمبے جو روڈ پہ چلتے ہیں وہ ایک ہی سپیڈ پہ ڈال کے بیٹھا رہے گا، بیٹھا آ جائے گا، نہیں آ جائے گی، اسے کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے۔ لیکن جب اسے پتا ہے کہ روڈ کہیں سیدھا نہیں، کہیں نہ کہیں بھی موڑ آ سکتا ہے، تو ہوشیار رہتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ گیئر بدلتا رہتا ہے، ہوشیار رہتا ہے، ٹھیک ہے، دھیان رکھتا ہے کہ کہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ جب سے اس زمانے میں اس طریقے کے روڈ بنے ہیں نا، آنے کا الگ اور جانے کا الگ، اور موڑ بھی بہت جگہ کم ہے، وہاں آپ دیکھیے گا لائن سے ٹھک جاتی ہیں گاڑیاں، ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ یا جیسے یمنا ایکسپریس وے بنا ہے دلی سے کہاں تک، یا آگرہ تک کے لیے، کہاں کچھ ایکسپریس وے لمبے ہائی وے سیدھے بنا دیے، آپ دیکھیے آئے تھے پوری بسیں پلٹی ہوئی ملتی ہیں، پوری بسیں، یا آپ ملکوں میں دیکھیے گا روڈ سیدھے بھی ہوتے ہیں نا تو اسے مصنوعی طور پر ایسا کرتے ہیں، لائٹیں لگا دیتے کئی روڈ کے بیچ میں، جیسے ایسا لگے گا کہ جیسے یہاں کچھ ہے، تو ڈرائیور کا ہوش رہے گا۔ تو یا روڈ سیدھا بنتا نہیں ہے، یا اگر کہیں مجبوری ہے سیدھا بنائے بھی ہیں دور تک، تو اس میں الیکٹرانک طور پہ کچھ ایسی چیزیں لگا دیتے ہیں جس سے ڈرائیور مطمئن نہ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک دھرے پہ چلے گی گاڑی تو وہ سو جائے گا، ڈرائیور سو جائے گا۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ٹرک والوں سے پوچھے گا کہ لمبے ہائی وے ہوتے سو جاتے ہیں چلاتے جی۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی ہے، جس دن یہ سیدھے ڈھرے پہ، ایک ہی ڈھرے پہ، چاہے کروڑ پتی ہے، مالداری
چل رہی ہے، روز پارٹی ہو رہی ہے، روز ایک ڈرے پہ اگر چلنے لگے گی زندگی تو زندگی اکتا جائے گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی فلاں کروڑ پتی نے شادی وہ کر لی، آتم ہتیا، فلاں نے آتم ہتیا کیا تو ٹھیک ٹھاک تھا، کمائی بھی اچھی تھی، پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی، فلاں نے آج سے تو کیونکہ جو پھر جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ کیا کر لیتے ہیں، آتم ہتیا کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کا دل اکتا جاتا ہے. وہ ہر چھوٹی بات پہ کیا ہوتا ہے پھر وہ آپ اکثر دیکھیں گا ایسے ہی لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کہاں چلے جاتے ہیں؟ ڈپریشن، آتم ہتیا کر لیتے ہیں، پھر وہ خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب انسان کی زندگی ایک ڈرے پہ چلتی ہے تو اس لیے آپ نے روایات میں دیکھا ہوگا کہ مومن کا ایک دوسرا دن پہلے دن جیسا نہیں ہوتا ہے. جی مولا کائنات کا حدیث بھی ہے کہ جس کے 2 دن ایک جیسے ہو جائے خسارہ، اس نے گھاٹا ہوا، اس نے نقصان اٹھایا، گھاٹا ہوا اسے. لہٰذا ایسے ہی انسان کی زندگی جب ہوتا ہے نا، پاس ٹائم آپ خود نے محسوس کیا ہوگا اپنی زندگی میں کہ کچھ دن سے زندگی ایک ڈرے پہ چل رہی ہے، جیسے تو آدمی کچھ نہیں ہے ٹینشن، بس دل اداس رہنے لگتا ہے، خود بخود دل اداس ہے، رونے کا من کر رہا ہے، کبھی دل اداس ہے، کبھی بس غصہ آ جا رہا ہے خود بخود، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کی روح اکتا رہی ہے اس ٹائم. تو اس کے لیے سیر کیجیے. کیا کیجیے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر کچھ وقت بعد فیملی کو لے کر کہیں نہ کہیں جاتے رہنا چاہیے. تب جب جائیں گے تو ان کا ذہن تازہ ہوگا. ذہن اسی وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ گھر کی فیملی کے ممبر جو ہوتے ہیں ایک ڈرے میں جب تک چلتے رہتے ہیں تو اداس رہتے ہیں، نہ کام ڈھنگ کا کرنا چاہتے ہیں، دل اکتاتا ہی ہوتا ہے. آپ کچھ دن کے لیے انہیں پکنک پہ لے جائیے، پھر جب وہ پکنک سے آئیں گے نا فریش تو گھر کے کام بڑی خوشی خوشی کرتے ہیں، کیونکہ تازگی آ جاتی ہے، کیونکہ تازگی آ جاتی ہے. لہٰذا ایک جائز سفر کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ اپنے فیملی کو، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو آپ گھمانے لے کے جائیں تاکہ اس سے آپ کی روح تازہ ہو، پھر آپ کی عبادتوں میں. ورنہ آپ دیکھیے جب ایک سے ہونے لگتے ہیں نا تو پھر نمازوں میں بھی دل نہیں لگتا ہے، عبادت کرنے میں بھی اکتاتا ہے آدمی. لیکن جب جائیں گے تو فریش ہو جاتا ہے آدمی. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی بالکل. تو سفر کے جو جائز مقاصد ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ دل کو اطمینان دینے کے لیے، اپنے جسم و روح کو سکون دینے کے لیے جو بور ہونے لگی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ الگ الگ اچھی جگہوں پہ جائیے. پہاڑی علاقے میں، برفیلے علاقے میں، جھرنے علاقوں میں، جھیلوں والے علاقے میں جائیے. آپ سمجھ میں آ رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ بھی ایک سفر کے جائز مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے. اسے کوئی غیر جائز نہ سمجھے، لیکن اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں آج کل ہونے لگی وہ جائز نہیں ہے. وہی جو میں نے کل مثال دی ہے. اب بتاؤ کوئی. جی تو کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ چیزیں صحیح نہیں ہے کہ آپ وہ جو بہت معجبہ پرہیزگار ہیں وہ ایک دم سے جب گھومنے جاتی ہیں تو وہ کہاں چلی جاتی ہیں وہ چیزیں. ٹھیک ہے، کتنوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو بہت معجبہ ہے اپنے شہر میں، اپنے وطن میں سب کچھ ہے، کسی دن انہیں کہیں پکنک پہ جانا ہے یا پلین سے کہیں اور جانا تو ان کے برقع اتر جاتے ہیں، ہدایت اتر جاتی ہیں، جی مکھنے اتر جاتے ہیں، میں نے بھی دیکھا تھا نا، بہت بال اسٹریٹ ہو جاتے ہیں. چلیے بہرحال سفر کے جائز مقاصد، لیکن جائز کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے کہ جائز سفر اور اس کے ثواب بھی رکھا ہے، فائدہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اب سفر کے فائدے بیان کر رہے ہیں. فائدے کیا ہے سفر کے؟ آئیے سفر کے فوائد. فائدے کی جمع ہے، نتائج نتیجے کی جمع ہے. جی اس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سفر کیجئے تو آپ کو صحت ملے گی. کیا ہوگا؟ سفر کرنے سے صحت مند ہو جاؤ گے. جی اسے زمانہ ہے سالمون غالمون کہتے ہیں نا، صحیح سلامت رہو، صحت مند ہو جاؤ گے اور سفر کرو، فائدے حاصل کرو گے. فائدے، صحت اچھی رہتی ہے. آپ جانتے ہیں نا جسم کی صحت کے لیے روح کا بھی کردار ہوتا ہے. جی روح کا بھی کردار ہوتا ہے جسم کے سلامت رکھنے میں. تو اس کو فریش کیجئے، جسم کو فریش کیجئے. ٹھیک ہے. آپ کا ارشاد گرامی یہ بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سافروا سفر کرو، فإنکم اس لیے کہ ان لم تغنموا، جی اگر مال غنیمت نہ بھی ہاتھ آئے، ان لم تغنموا مالا، اگر مال تمہارے ہاتھ نہ بھی آئے، کوئی فائدہ نہ بھی ہو ایسا مالی
उफित्तुम अक्लन, तो अक्ल में इजाफा जरूर होगा। अक्ल में इजाफा, सफर करने से तजुर्बात मिलते हैं, सफर करने से सबसे बड़ी बात हौसले आते हैं, सफर में बर्दाश्त की कुव्वत आती है, भूखा रहना पड़ जाता है, प्यास टाइम देर देर तक प्यासा, बास देर तक खामोश ज्यादा देर तक रहना पड़ जाता है, बास तक कोई अजनबी भी रहता है, कोई भी नहीं मिलता, बहुत तरीके के तजुर्बात मिलते हैं सफर करने से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो फिर आप लोग कब सफर कर रहे हैं या हुसैन टेकरी यहाँ आए आप लोग, मैं इंतजार कर रहा हूँ सबका, ठीक है? और आप लोग कब जा रहे हैं यहाँ से, ताकि मुझे सुकून मिले, ठीक है? परसों जी, तो सफर कीजिए, उससे तजुर्बात मिलते हैं। आइए, और क्या फरमाया आपने? सफर करो, क्योंकि अगर माल हाथ ना भी आया तो अकल में इजाफा होगा। नीज आपसे ये भी मकबूल है, साफिरू तसिहू व तुरज़कू, सफर करो, सफर करने से क्या होगा? सेहत और इजाफा होगा, सेहत और अब सेहत भी बनती है, रिस्क भी। अब जाहिर सी बात है, निकलोगे कमाओगे कुछ तो करोगे जी। अमीर उल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं ये अशआर हैं, जिनका मज़मून ये, कुछ अशआर हैं जिनका मज़मून ये है, तग़रीब अनिल अवतान, गरीब हो जाओ अपने वतन से, यानी अपने वतन से। गुर्बत कहाँ होती है? जब वतन से अलग होते हैं। फी तलबिल उला, जी बुलंदियां की तलाश में, क्या है आगाही और जानकारी के लिए वतन को छोड़ो। वसाफिर फील अस्फार, अस्फार सफर की जगह है, सफर में खम्सु फवाइद, 5 फायदे हैं सफर में। तफर जो हम मिल, जी क्या होगा? गम मिट जाएगा। हम गम बोलिए। व इक्तिसाब मईशत हासिल होगी, कस्बोकार। व इल्मुन व आदाबुन व सोहबतुन माजिद, इल्म मिलेगा, अदब मिलेगा, सोहबत मिलेगी, हमनशीनी, जी किसी अक्लमंद की हमनशीनी, दोस्ती भी तो मिलेगी जी। बोलिए, तो कितने फायदे कम होते हैं? मईशत, कारोबार, इल्म, अदब, दोस्ती, नई सोहबत मिलती है, ठीक है? वतन को छोड़ के निकलो तो आगाही के लिए, इन्होंने मुतरजिम जो इनके ट्रांसलेटर हैं, मौलाना कौन है? सलमान हैदर ज़ैदी, जो पूना में जो मदरसा है उसके मुदीर हैं, लड़कियों का जो मदरसा है जी, उन्होंने इस किताब का ट्रांसलेट किया है, लिखा है, देखना यही है जी। कहाँ कुमैल में ज़ैदी, क्या कह रहा था? कुमैल असगर ज़ैदी, पूना में जो लड़कियों का मदरसा है उसके मुदीर हैं। तो इन्होंने शायद इसका तर्जुमा अपने अल्फाज में कर दिया है, वतन छोड़ के निकलो तो आगाही के लिए, सफर में 5 फवाइद हैं आदमी के लिए, मिलेगा इल्म अदब हमनशीनी दाना की, मिटाओ गम को चलो कस्ब जिंदगी के लिए। मुतरजिम ने लिख भी दिया। वरना देखिए मिसरे के एतबार से देखें तो पहला फायदा इन्होंने क्या कहा? गम दूर होगा, लेकिन इन्होंने क्या कहा? मिलेगा इल्म अदब, इस वाले को पहले किया है, ठीक है? इन्होंने अपने अशार में शेर कह दिया है। इस तरह सफर तक़वियत रूह को तक़वियत मिलती है, कसरत इल्म का जरिया होता है। इल्म सफर के जरिए वसी रिस्क मैसर होता है। मुख्तलिफ कौमें और कबाइल कबीले के, उनके कबीलों के आदाब और रसूम से आगाही होती है। अब अलग अलग जाएंगे तो पता तो लगेगा ना कौन कहाँ पे कैसे रहता है। आपको अपना कल्चर पता है कि हमारे यहाँ लोग ये खाते हैं, ये रहते हैं, ऐसे रहते हैं, ये रस्में। आप जाइए उधर की तरफ, जाइए उधर क्या रस्में हैं, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं जी। नहीं आपको आगाही मिलेगी उनके आदाब और रसूम से। तिजारत और कस्ब हलाल के इम्कानात सामने आएंगे। आप जाइए साउथ इंडिया की तरफ तो आप जाएंगे, एक से एक मालदार करोड़पति लोग भी हैं, लेकिन खाना केले के पत्तों पे बिछा के पत्तों पे खाते हैं। मसलन एक से एक डिश खाने, बड़े बड़े पत्तों पे अलग अलग खाने की किस्में लगी हुई खाते हैं। क्या उसका भी क्या मजा है? और इससे क्या है आपको? रसूमात, तजुर्बात ये देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। और
تجارت اور کسب حلال کے امکانات سامنے آتے ہیں. باہر نکلو گے جبھی تو پتہ لگے کہ کمانے کا ذریعہ یہ بھی ہو سکتا ہے, ایسے بھی کمایا جا سکتا ہے, ایسے بھی ہم اس کو روزی. لوگ گھر پہ پڑے رہتے ہیں, یہ سوچتے ہیں یار ہم تو کیا کمائیں, ہمارے پاس تو کچھ آتا ہی نہیں, اگر یہاں تو کام ہی نہیں ہے. بھائی نکلو تو صحیح, ایک سے ایک آپ کو چاہیے جاب, ایک سے ایک آپ کرنے والا ہونا چاہیے. مل سب کو جاتا ہے, تھوڑا بہت صحیح, تھوڑا تجربہ ملے گا, ٹھیک ہے. اور سفر کے ذریعے ایک مبلغ کو تبلیغ کا موقع ملتا ہے. مبلغ سفر کے بعد مختلف جگہوں اور معاشروں کو ہدایت کی روشنی دکھا کر انہیں اسلام کے راستے پر لا سکتا ہے. اور اس سفر سے مبلغ کو کتنا اجر ملنے والا ہے تو صرف خدا ہی جانتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ خلاصہ کیا ہوا اس کا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ اسلام کی نظر میں سفر کے جائز مقاصد کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ تعلیم, علم حاصل کرنا, دین اور عقیدے کی حفاظت, حج بیت اللہ, زیارت قبر پیغمبر و معصومین, رزق حلال کی تلاش. جی پھر یہ کہہ رہے ہیں حرام چیزوں سے پرہیز کے ساتھ تفریح. حرام چیزوں سے اگر آپ بچ سکتے ہیں تو حرام چیزوں سے بچتے ہوئے آپ تفریح اور پکنک کے لیے بھی جائیے. چاہے جنگل میں چلے جائیے حرام پکنک کے لیے, لیکن ایسی جگہ نہ جائیں جہاں حرام کاریاں ہوتی ہوں یا حرام میں پڑنے کا خوف ہو, ٹھیک ہے. اور ایسی بہت جگہیں ہیں دنیا میں, آپ کچھ نہ صحیح اپنے نہیں جا سکتے اپنے بستی میں, آپ کسی دن جنگل میں ہی نکل جاؤ. جی اگر سوال تھا, جی فرمائیے. اگر جب پیغمبر خدا یا کوئی بھی تبلیغ کے لیے راہ میں چلے تو جن جن معاشروں میں انہوں نے تبلیغ کی تو وہ سارے معاشرے وہ ان کے مثلا رہنے کے قابل نہیں تھے, پھر بھی انہوں نے مصیبتیں اٹھائیں اور برداشت کیا, تو ان کا یہ سب جی کچھ ہوتا ہے. ہیلو, جی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو پیغمبر آئے, نبی آئے, وہ جس جس حالات میں انہوں نے تبلیغ کی, بہت معاشرہ خراب تھا, بہت ہی بری قیامتیں تھی, معاشرہ بہت جی خراب تھا, جی انہوں نے پھر بھی سفر کیے, مثلا عیسیٰ علیہ سے تبلیغ کرتے رہے, جی جی وہاں پر لیکن رہے. ہاں مسئلہ وہی کہنا چاہ رہا ہوں, ہم عقائد کو خطرہ ہو تو نبی کے عقیدے کو کسی سے خطرہ ہو سکتا ہے, یا ایمان کو یا کسی چیز کو. ہمارے لیے ہم ٹوٹ سکتے ہیں, ہم دب سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے ہمارے لیے ہے کہ اگر ایسے کوئی حالات آ جائیں تو آپ اپنے علاقے سے پوچھ کر جائیے, ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ